میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، یعنی فکر فن شعر و سخن میں ایک اور نامور شخصیت کے آن لائن فیچر کے ساتھ میں عزیز بلگامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غالباً 2007 کی بات ہے۔ ایک دن سعودی عرب کے شہر جدہ کے سرگرم ویب پورٹل اردوبندھن.com کے ناظم اعلیٰ جناب سالم باشوار صاحب کی ہمیں کال موصول ہوئی۔ اگرچہ یہ ان کی پہلی کال تھی، لیکن ان کی گفتگو سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ان کی پہلی کال تھی۔ ان کی طویل گفتگو سے گمان ہوتا تھا جیسے صاحب اردو بندھن ہم سے زمانہ دراز سے رفاقت کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب فیس بک سے لوگ ابھی مانوس بھی نہیں تھے جیسا کہ آج نظر آتے ہیں، تبھی سے سالم باشوار نے بڑے اہتمام کے ساتھ اردوبندھن.com کے نام سے ایک عالمی محفل فکر و فن شعر و سخن سجا رکھی تھی، جہاں شعراء جوق در جوق حاضری دیتے، کلام پوسٹ کرتے، اور اس طرح داد و تحسین کا دو طرفہ دور چلتا رہتا، جو آج بھی جاری ہے۔ سالم باشوار صاحب ہماری شاعری کے ساتھ ہماری نثر نگاری سے بھی متاثر تھے، اور یہی ان کے مذکورہ کال کا محرک بنی تھی۔ چونکہ ہم بھی اسی سائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ پر نئے وارد ہوئے تھے، تو نئے میڈیا کے آداب سے ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ اردو بندھن پر مصروف شعر و سخن فنکاروں سے متعارف ہونے کا ہمیں موقع نہیں ملا تھا۔ سالم بھائی نے اپنی پہلی گفتگو میں سب سے پہلے جس شخصیت سے ہمیں متعارف کرایا تھا، ان کا نام تھا احمد علی برقی اعظمی۔ احمد علی برقی اعظمی صاحب کا تعلق دلی سے ہے۔ برقی صاحب کے فون نمبر پر رابطہ کرنے کی انہوں نے گزارش بھی کی تھی، لیکن ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ اس سے قبل کہ ہم ان سے رابطہ کرتے، برقی صاحب نے خود ہمیں کال کی، اپنی مختصر سی گفتگو میں ہمارا دل جیت لیا، اور ہم ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ان سے رفاقت کا تعلق آج بھی برقرار ہے۔ ان سے گفتگو کے بعد دل نے کہا کہ یہ ایک نہایت ہی نفیس انسان ہے، اور جس کی رفاقت پر بجا طور پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ 2010 کے اوائل میں مشرقی ادیان اور اسلام کے موضوع پر دہلی میں ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں ہمیں بھی اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وہ ہماری دہلی قیام گاہ پر تشریف لائے، اور یہی ہماری پہلی ملاقات بھی تھی۔ وہ اپنے دولت کدب پر بھی لے گئے، اپنی کتابیں عنایت کی، خوب مہمان نوازی فرمائی۔ ان ملاقاتوں کے دوران ان کی یادوں کا جو پیکر قلب و ذہن میں اتر آیا تھا، وہ بالکل وہی تھا جو ملاقات سے پہلے ان کی شخصیت کو لے کر بنا تھا۔ ان کے مزاج کی سادگی، ان کے محبانہ سلوک کی گرمی کو قریب سے محسوس کرنے کا موقع ملا۔ ان کی عطا کردہ کتابوں میں ان کے والد محترم کا ضخیم مجموعہ کلام بھی تھا، جسے دیکھ کر بے ساختہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ شعر ہماری زبان پر جاری ہو گیا تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو۔
اور تب کہیں جا کر ان کی زبان دانی اور زود گوئی کا راز کھلا۔ کئی زبانوں پر ان کے عبور کی حقیقت بھی معلوم ہوئی، خصوصاً فارسی زبان سے ان کے شغف کا احساس ہوا، ان کی متنوع شعری اور ادبی مصروفیتوں کا عقدہ کھلا، اور یہ سچائی کھل کر سامنے آ گئی کہ ایک ذی مرتبت فنکار باپ کی فکری و علمی وراثت کو ایک باکمال بیٹا اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے ذریعے سنبھال سکتا تھا اور سنبھالے ہوئے ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی بے پناہ شعری صلاحیتوں سے نوازے گئے ہیں۔ ان کی شعری و علمی گل افشانیاں محض ان کے ذاتی تسکین کا سامان نہیں، وہ اپنے والد کے علمی و ادبی وراثت کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ انٹرنیٹ کے لیے ان کا مثبت رجحان وہ کام کر گیا کہ حضرت برقی لہروں کے دوش پر سوار ہو کر اس وراثت کے ساتھ دنیا کے ان گوشوں میں پہنچ گئے جہاں اردو ادب کی شمع فروزاں ہیں، اور برقی صاحب جیسے صاحب فکر و فن کے لیے آنکھیں بچھائے کھڑی ہیں۔ ان کی فکری جولان گاہ کا دائرہ عالمی سطح تک پھیل گیا ہے، اور فکر و فن کی مختلف جہتوں کے ساتھ وہ مصروف سخن نظر آتے ہیں۔ آج دنیا کی کوئی معروف آن لائن انجمن ایسی نہیں جہاں حضرت برقی کی برق رفتار شاعری کی رسائی نہ ہوئی ہو۔ ایک طرف وہ صنف سخن میں اپنی تخلیقیت کے کامیاب تجربے کرتے ہیں، تو دوسری طرف تازہ تخلیق کو معرض وجود میں لانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ مثلاً کسی انجمن پر کسی مصرع طرح کا اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے غزل برق رفتاری کے ساتھ اگر کسی کی پہنچتی ہے تو حضرت برقی کی ہی غزل ہوتی ہے۔ کسی کتاب کی تقریب رونمائی یا اجرا ہو رہا ہو تو برقی صاحب کی رگ سخن پھڑک جاتی ہے، اور کم از کم 7 شعروں پر مشتمل منظوم خراج تحسین پیش کر رہی ہوتی ہے۔ خود بھی خوش ہوتے ہیں اور اپنے ممدوح کو بھی بے شمار خوشیاں عطا کر جاتے ہیں۔ یاد رفتگان کے ذیل میں تو انہوں نے مرحومین کے لیے منظوم خراج تحسین کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان کی روحیں تک فرحت محسوس کرتی ہوں گی۔ شعرا اور ادبا سمیت زندگی کے مختلف میدانوں میں مصروف سیلیبریٹیز کی رحلت پر وہ ملول ہو اٹھتے ہیں، اور جب تک ان پر تعزیتی نظم نہیں کہہ لیتے انہیں چین نہیں آتا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کسی قسم کے ذہنی تحفظات کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہر فن سے وابستہ شخصیت ان کی سخن کا موضوع بن جاتی ہے۔ ایک طرف علامہ اقبال پر شعر کہتے ہیں تو دوسری طرف فلمی اداکار راجیش کھنہ کو بھی اپنے شعروں کا موضوع بناتے ہیں۔ وہ اس میں کسی قسم کا تعامل محسوس نہیں کرتے۔ اس سے نہ صرف ان کی بے پناہ درد مندی انسانیت کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ وہ آرٹ اور فن کی دنیا کے ہر فرد کے لیے اپنے دل میں قدردانی کے حقیقی جذبات کی پرورش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ انسانیت نواز شاعر ہیں، اور یہی انسانیت نوازی انہیں مولانا الطاف حسین حالی کے ساتھ M.F. حسین جیسے کسی مصور پر بھی شعر کہنے سے کبھی نہیں روک پاتی ہے۔ دراصل اس کے لیے بڑی اعلیٰ ظرفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسیع الظرفی سے برقی صاحب کو خوب نوازا ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب ایک شاعر دوسرے شاعر کی ٹانگ کھینچنے سے بھی کبھی گریز نہیں کرتا، دوسروں کی شاعری کو ہدف ملامت بنانے سے ذرہ برابر بھی نہیں چوکتا، اور صرف خود کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایسے میں برقی صاحب جیسے انسان دوست شاعر کا وجود بسا غنیمت ہے۔ اور ان کا یہ طرز عمل قابل ستائش نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ یہ برقی صاحبی کا ظرف ہے کہ وہ ایک طرف فراق گورکھپوری، نذیر اکبر آبادی، ابن انشاء، اظہار اثر، علامہ اقبال، امیر خسرو، آرزو لکھنوی، حفیظ میرٹھی، احمد فراز، رحمت الہی برق اعظمی، اصغر گونڈوی، ناصر کاظمی، جوش ملی آبادی، دلاور فگار، حسرت موہانی،
میر تقی میر، مظہر امام، راغب مراد آبادی، صبا اکبر آبادی، عمر خیام، عزم بہزاد اور مرزا غالب جیسے شعراء کو بعد از مرگ اپنا منظوم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو دوسری جانب فلمی شعراء جیسے کیف بھوپالی، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری پر نظمیں کہہ کر ہمارے متذکرہ دعووں کا ثبوت پیش فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ صرف شعر و سخن اور علم و ادب ہی کے میدانوں میں کام کرنے والوں کو یاد نہیں کرتے، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اپنی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے فنکاران مرحومین پر ان کی موت پر منظوم شعری عقیدت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ فلمی اداکاروں، موسیقاروں، مصوروں اور غزل گائکی کے شہسواروں کو بھی اپنی منظومات کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جیسے نوشاد علی، جانی واکر، راجیش کھنہ، محمد رفیع، جگدیش سنگھ، مہدی حسن، مقبول فدا حسین، منصور علی خان پٹوڑی۔ ہمارے بزرگ شعراء کو بھی وہ بھولتے نہیں ہیں، جیسے اسرار الحق، حق مجاز، بابا اردو عبدالحق، میر انیس، مظفر رزمی، مظفر وارسی، نارائن پانڈے، پروفیسر وہاب اشرفی وغیرہ، یہاں تک کہ پڑوسی ملک پاکستان کے فنکاران معین اختر، پروین شاکر، مقبول صابری قوال، فیض احمد فیض کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ منشی پریم چند، نوح ناروی، پروفیسر امیر حسن آبدی، ابوالکلام آزاد، امام غزالی، شبلی نعمانی، سر سید احمد خان، سید صادقین نقوی، سعادت حسن منٹو، رضیہ بٹ، حاجرہ مسرور، حکیم اجمل خان، مولانا انیس احمد اصلاحی، حیدر علی ریاست میسور کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ وہ وسعت ظرفی کی عظیم نعمت خداوندی سے نوازے گئے ہیں۔ وہ کسی کی ستائش بھی کرتے ہیں تو وہ زبان شعر کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی نس نس میں شاعری بھری ہوئی ہے، ان کی رگ سخن وقفے وقفے سے نہیں بھڑکتی، بلکہ وہ مسلسل حالت ارتعاش میں رہتی ہے۔ پھر ان کے مزاج کا یہ پہلو بھی نہایت شاندار ہے کہ انہوں نے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی، نہ کسی فنکار کو دکھ پہنچایا، ہر فنکار کا احترام کیا اور ستائش سے نوازا۔ کسی کی تخلیق پر کمنٹس بھی دیتے تو کھل کر تعریف کے ساتھ دیتے۔ ہم نمونتاً ان کے کچھ تعزیتی شعر پیش کرتے ہیں۔ نشتر خیر آبادی کے بارے میں جو نظم کہی، اس کے یہ شعر ملاحظہ ہوں: باد عرفاں سے ہے سرشار ان کی شاعری، باد عرفاں سے ہے سرشار ان کی شاعری، رنگ میں ہے ان کے فکر و فن کا دلکش اہتمام، ان کی غزلیں بخشتی ہیں ذہن کو ایک تازگی، ان کی غزلیں بخشتی ہیں ذہن کو ایک تازگی، دیتی ہیں وہ اہل دل کو باد عرفاں کا جام، دیتی ہیں وہ اہل دل کو باد عرفاں کا جام۔ مشتاق احمد یوسف کے بارے میں کہتے ہیں: اردو ادب کو ان پہ ہمیشہ رہے گا ناز، اردو ادب کو ان پہ ہمیشہ رہے گا ناز، ان کی نگارشات ہیں عالم میں انتخاب، گلہائے رنگا رنگ کی خوشبو سے جا وجا، گلہائے رنگا رنگ کی خوشبو سے جا وجا، ہے گلشن ادب میں معطر ہر ایک کتاب، ہے گلشن ادب میں معطر ہر ایک کتاب۔ فرحان فتح پوری کی موت پر یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: ممتاز ہیں اردو میں سب ان کے ادب پارے، ممتاز ہیں اردو میں سب ان کے ادب پارے، اس دور کی تھے عظمت فرمان فتح پوری، اس دور کی تھے عظمت فرمان فتح پوری، آیا ہے یہاں جو بھی جانا ہے اسے ایک دن، آیا ہے یہاں جو بھی جانا ہے اسے برقی، کیوں کرتے نہ پھر رحلت فرمان فتح پوری۔ کیفیت آمد سے مملو ان کے اشعار سے یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایسے شعر رسماً نہیں کہتے، بلکہ ان میں مکمل فنکارانہ اسلوب و خلوص کار فرما ہوتا ہے۔ بلا شبہ برقی صاحب ایک زود گو شاعر ہیں، ان کا بس چلے تو گفتگو شاعری میں کریں گے۔ ان کی طرحی غزلوں، فی البدی نعتوں، مختلف تہواروں، تاریخ ایام کے سلسلے میں ان کی
की मंजूमात का एक दफ्तर है जो इंटरनेट पर दस्तयाब है। चूँकि वो फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंजूम तराजुम भी दुनिया अदब की खिदमत में पेश किए हैं। ताज्जुब होता है कि इस कदर शरीफ़ुन्नफ्स शायर व अदीब इस दौर बेज़मीर में पैदा कैसे हुआ कि इतनी ज़बरदस्त सलाहियतों के बावजूद वो अपनी सादा मिजाजी के हवाले से एक लम्हे को भी किसी पर यह महसूस होने नहीं देता कि वो एक अजीम शख्सियत का मालिक, आलमी शोहरत याफ्ता कलमकार व शायर है, जिसके सीने में एक ऐसा धड़कता हुआ दिल है जिसमें इंसानों से उमूमन और फनकारों से खुसूसन इल्तिफात व उल्फत का एक ठांटे मारता हुआ समंदर मौजूद है। इंटरनेट इस दौर के मुस्बित सोच रखने वाले तख्लीक़कार इंसानों के लिए अल्लाह का एक इनाम है, और उन्हीं के लिए इनाम है जिनके पास आलम इंसानियत को देने के लिए कोई न कोई पैगाम ज़रूर मौजूद हो। लेकिन अफसोस के अभी ये इंटरनेट आम नहीं है। कई शायर शोरा भी अभी इससे जुड़े हुए नहीं हैं। मुमकिन है अभी 2 दहे तो ज़रूर दरकार होंगे जब उर्दू के बाकमाल फ़नकार अपने फ़िक्र फ़न से अवाम को रोशनास कराने के लिए इंटरनेट की दुनिया में कदम रखेंगे और ख़ुद अपने मकाम और मर्तबे का इदराक कर पाएंगे। खुश नसीब हैं वो शोरा जिन्हें ये मौका मिला हुआ है कि वो इंटरनेट को फ़ी ज़माना अपनी शायरी व कलमकारी के फ़रोग़ का ज़रिया बनाए हुए हैं। लेकिन चूँकि ये आम नहीं, इसलिए हम सब एक गैर महसूस हकीकत का सामना करने पर मजबूर हैं कि इंटरनेट की शोरा को आलमी शोहरत तो मिल जाती है, लेकिन आवाम में फिर भी वो गैर मकबूल होकर रह जाते हैं। वो तो कहिए कि बरक़ी साहब और हम जैसे शोरा का शहरी सफ़र इंटरनेट की ईजाद से बहुत पहले से जारी रहा था, तो बजा तौर पर हम पर यह बात यकीनन सादिक़ नहीं आती। हाँ, हमें इस हकीकत का एतराफ़ तो है कि इंटरनेट हमारी शोहरत से ज़्यादा हमारी मौजूदा शोहरत को 4 चांद लगाने का बाइस ज़रूर बन गया है। जहाँ तक उनके फ़न और उनकी शायरी की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हुनर की कई नामवर शख्सियतों ने इस फरीज़े को खूब निभाया है और उनकी शायरी पर सैर हासिल गुफ्तगू और इज़हार ख़याल का हक़ अदा कर दिया है। इसलिए हम सिर्फ़ अपने इन तासुरात पर इक्तिफ़ा करना चाहते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मिल्लत के इस अज़ीम शायर की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उसके नक्श क़दम पर हमें भी अपने शेरी सफ़र को हमें भी हमारे अपनी शेरी सफ़र की समतें मुतय्यर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। फ़िक्र फ़न शेर सुखन के अगले प्रोग्राम में हम एक और अदबी शख्सियत के तबसरे के साथ और किसी शायर से गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अज़ीज़ बेलगामी को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर